الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ، آج جس عنوان سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ، لیکن میں ایک پہلو کو سامنے لانا چاہوں گا، جیسے کہ ہماری ماریہ باجی بھی اکثر، مایا باجی جو ہیں وہ اکثر و بیشتر اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی تھی اور اس جملے کو ریپیٹ بھی کرتی ہے بار بار، کہ جو مولا امیر المومنین نے 21 رمضان نہیں بلکہ 19 کی صبح ایک جملہ فرمایا کہ فزتو ورب الکعبہ یا فزتو برب الکعبہ۔ اللہ تو بس میں یہیں پر روک کر کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ علی کون ہے جس کے لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں میں اسلام لائے۔ میں کہوں ذرا سی اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے، اللہ، یہ ایمان لائے نہیں، یہ ایمان لے کے آئے۔ سبحان اللہ، یہ بات اگر سمجھ لی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے ولادت ہوتی ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ ہے، اور میں کہوں کہ یقیناً حضرت علی کے لیے تو یہی افتخار کافی تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے اس وقت کہ جب ولادت کعبے میں ہو رہی ہے تو فزتو برب الکعبہ، نہیں اس وقت جیسے کہ ابھی بیان بھی ہوا کہ جس وقت آغوش رسالت میں آئے، اور آغوش رسالت میں آنے کے بعد جو توحید کا علمبردار تھا اور اس کی آغوش میں آتے ہوئے بت شکن نے یہ اعلان کیا کہ میں زیارت آپ کی کرتا ہوں اور یہ کعبے کو پاک کر کے دکھاؤں گا، وہ وقت تھا کہ جسے فزتو برب الکعبہ کہنا چاہیے تھا، یا یوں کہیے کہ اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ جب میرے مولا نے لعاب دہن رسول لیا۔ نہیں، بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں، جب دعوت ذوالعشیرہ کی منزل آ جائے، اس وقت جب رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرا وصی کون ہے، میرا وزیر کون ہے، یعنی ابھی آغاز اسلام ہو رہا ہو اور وزارت اور ولایت جو ہے وہ علی کو منتقل ہو رہی ہو، تو یہ فزتو برب الکعبہ کے لیے بہت بہتر مقام تھا کہ میرے مولا کو یہ جملہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ یا یوں کہیے کہ جب ہجرت کا موقع آ گیا، میں نے بہت بات کو سمیٹنا ہے، مجھے آخر تک اس منزل کو لے کے جانا ہے کہ کوفے کی مسجد ہے اور یہ جملہ ہے۔ بس اتنا میں کہوں گا کہ ہجرت کا مقام آ جائے اور رسول جو کہ صادق اور امین بن کر کے آیا، جب اپنی امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ علی مرتضیٰ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے خانوادے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو علی مرتضیٰ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ انہیں لے کر کے مدینہ تشریف لائیے گا۔ وہ موقع تھا کہ جب بستر رسول پہ سو کر کے علی مرتضیٰ نے مرضی رب تعالیٰ کو حاصل کیا، وہ فزتو برب الکعبہ کی منزل ہے۔ یا اور اگر آگے بڑھ جائیں تو جب حضرت زہرا سے، جو کائنات کی سیدۃ النساء العالمین ہو، جسے رسول بطول کہے، جسے اشام کریں، جسے سونگتے ہیں، جسے چومتے ہیں، جسے بٹھاتے ہیں، جس کی تکریم کرتے ہیں، وہ علی کے گھر میں آ رہی ہوں اور گھر کو نورانی کر رہی ہوں، تو اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا تھا؟ یوں کہیے کہ جی ہاں وہ موقع تھا۔ یا پھر میں کہہ دوں کہ جب وجہ اللہ کہا جائے یا لسان اللہ کہا جائے یا حبل اللہ کہا جائے، یہ ساری منزلیں وہ ہیں کہ فزتو برب الکعبہ کی منزل ہے۔ اور اگر بات کو سمیٹ دیا جائے تو یوں کہا جائے کہ جب یہ کہا جائے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی حب بھی عبادت ہے، علی کا کیا ہے، یعنی زیارت بھی عبادت ہے، اور اگر علی کی عبادت دیکھنی ہو تو وہ کائنات اور یوں کہ یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو علی کیسے جانا چاہتے ہیں؟ علی ایسے جانا چاہتے ہیں کہ جو نفس رسول بن کر کے آیا، وہ پھر کیا ہے، اللہ کے اس وجود کے لیے اس طرح سے جمی کو رکھ دے سجدے میں کہ اس سے بہتر نہ سجدہ کبھی ہوا، اس سے بہتر نہ کبھی وقت آیا، اس سے بہتر نہ کبھی یوں کہیے کہ کیا ہے ضرب لگی کہ جو مسجد میں لگی، 19 رمضان کو لگی، اور 21 کی شہادت آخری عشرہ ہے، فجر کا وقت ہے، اور رب تعالیٰ کی عبادت ہے، سجود میں ہے اور قعود میں ہے، اور پھر جب سجود میں آئے تو وہ ضرب لگی کہ جس پر حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ فزتو ورب الکعبہ۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اس کو مجھ سے نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت میں
آپ علیہ السلام کو اپنا وسیع و جانشین مقرر فرمایا۔